الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاری رحمہ اللہ. حاضرین کرام، قابل احترام بزرگ ساتھیوں، دوستوں اور نوجوانوں، آج ثنائیہ کے اس پروگرام میں چند احباب سے مشورہ کرنے کے بعد جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے بربادی سے بچو. عنوان ہے بربادی سے بچو. انسانوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے دنیا کے اندر بربادی سے بچنا چاہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے آخرت کے اندر بربادی سے بچنا چاہتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہلاکت و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں. خوش نصیب وہ لوگ ہیں، اچھے نصیبے والے، اچھی قسمت والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ توفیق دے دے دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی سے بچنے کی اور آخرت میں ہلاکت و بربادی سے بچنے کی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بربادی سے محفوظ رکھے، ہر ان کاموں سے دور رکھے جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا کرم اور مہربانی کرتے ہوئے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ساری کائنات والوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کر کے بھیجا. اور اللہ کی رحمت کا
اور نبی کا اپنی امتیوں سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے نبی ہم سب کو ان چیزوں سے آگاہ فرما دیں جن میں پڑھ کر ایک انسان برباد ہو سکتا ہے، بلکہ بربادی یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر ان چیزوں سے آگاہ فرمایا جس کا رزلٹ اور نتیجہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم دل تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہم سب کو آگاہ فرمایا۔ آج کے اس پروگرام میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں بربادی سے، ہلاکت سے، تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے دور رہو، ان کاموں سے دور رہو۔ اب جو آدمی چاہتا ہے بربادی سے بچنا، ہلاکت سے بچنا، وہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس چیز کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کا سامان بتلایا ہے وہ یقیناً بربادی کا سامان ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے ہمارا ایمان اس بات پر کہ نہیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اللہ تعالی کی جانب سے وحی ہوا کرتی تھی۔ تو آئیے حدیث سنیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ اور یہ ایسے جلیل القدر اونچے رتبے والے صحابی ہیں جنہیں 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی۔ کتنی حدیثیں یاد کی؟ 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی۔ اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلمن میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، آپ کے فرمان کو سننے کے لیے، آپ کی حدیث کو یاد کرنے کے لیے۔ ان سے جتنی حدیثیں آئی ہیں کسی اور صحابی سے اتنی حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 ان چیزوں سے بچو کہ جن 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہمارے اندر پائی گئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں فرما دیا، چوکنے ہو جاؤ، آگاہ اور ہوشیار ہو جاؤ۔ ان 7
چیزوں سے جن کا انجام اور نتیجہ تباہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اس سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے. کیونکہ انسان جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حدیث آپ یاد کر لیں گے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں، برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان 7 میں سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے، وہ بڑی اہم ہے. اور صحیح بات ہے کہ اہم چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کو ذکر کیا، ان 7 میں سے جس چیز کو سب سے پہلے ذکر کیا، اس کا مطلب اس کی اہمیت، اس کی خطرناکی بڑی ہی خطرناک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جب صحابہ کرام سے یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا ما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 7 چیزیں کیا ہیں کہ جن کے پائے جانے سے انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نشٹ بھرشٹ ہو جائے گا. تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے ایک ایک گن کر کے بتایا. اس حدیث میں جو بربادی کے 7 سامان ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالی کے ساتھ کیا کرنا؟ شرک کرنا. یعنی شرک یہ برباد کر دینے والا گناہ ہے، شرک یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے. کیوں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دنیا کے سارے انسانوں کو عام طور پر، سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو عام طور پر، اور مسلمانوں کو، اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں. اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ ذاریات کے اندر، ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، ان سے روزی روٹی نہیں مانگتا ہوں کہ مجھے کھلائے کما کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ قوت والا، زبردست رزق عطا کرنے والا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم صنعیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے؟ نہ کس لیے؟ اپنی ہی عبادت کی. یعنی ہماری ساری عبادت اور بندگی کس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ. کس کا نزدیکی بننے کے لیے ہونی چاہیے؟ اس اللہ وحدہ لا شریک کے ہونا چاہیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور ساری چیزوں کا اکیلا ذمہ دار ہے. اور اس کے رب ہونے میں، اس کے سچے معبود ہونے میں، یا اس کے عبادت کے لائق ہونے میں، اس کے ناموں میں، اس کی خوبیوں میں، اس کی قدرتوں میں، اس کے اختیار میں، اس کی بادشاہت میں، اس کا کوئی پیدا کیا ہوا مخلوق نہ بڑا بھاگیدار ہے اور نہ چھوٹا حصے دار ہے. صحیح بات کی نہیں میرے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اگر بندہ
اللہ کی عبادت میں اللہ کے کسی چھوٹے مخلوق کو یا اللہ کی کسی بڑے مخلوق کو حصے دار بنائے گا، ساجیدار بنائے گا، تو یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہوگی. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو بربادی کا سامان بتلایا ہے وہ ہے الشرک، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. اب اگر کسی نے ناجانکاری میں یا کسی کے بہلاوے میں آ کے شرک کیا، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ کام، ہمارا یہ عمل شرک ہے جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے، پھر اس نے توبہ کر لیا، اس کا یہ شرک کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنوں کی صفات بتلائی ہے سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 68 سے لے کر کے 70 تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانی اور پہچان بتلایا ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ مومن کی پہلی نشانی ہے، یہ مومن کی، مسلمان کی پہلی پہچان ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں سمجھتے، کسی دوسرے کو پکارتے نہیں ہیں. اور مسلمان میں غیر مسلم میں یہی فرق ہے میرے بھائیو ساتھیوں، مسلمان میں اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ مسلمان اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرتا، مسلمان اللہ تعالی کے علاوہ اپنے خوشی اور غمی میں کسی اور کی دہائی نہیں دیتا، مسلمان کسی معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا. اور غیر مسلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی عیسیٰ کو پکارتا ہے، کوئی موسیٰ کو پکارتا ہے، کوئی رام کو پکارتا ہے. یعنی جن چیزوں میں وہ کسی طرح کی کوئی طاقت محسوس کرتا ہے اس کے آگے پیروی کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نذرانے چڑھاتا ہے، طواف کرتا ہے، پکارتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بتلائی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. مومن وہ لوگ ہیں، مسلمان وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں اللہ کی مخلوقات میں سے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے پھر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. سوال اس شخص کے جس نے توبہ کر لیا اور نیک عمل کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، کسی ناحق کا قتل نہیں کرتے ہیں، زناکاری نہیں کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور جس نے یہ کام کیا، کون سا کام؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا، جس نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے یلقى أثاما، وہ گنہگار ہے، وہ گناہ پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب دگنا قیامت کے دن کر دیا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے بھائی ساتھیوں، سورہ فرقان کے آیت نمبر 68 سے لے کر کے 70 تک جا کے ترجمہ پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کا کہتے جس نے غیر اللہ کو پکارا، جس نے کسی کا ناحق قتل کیا، جس نے زنا کیا، وہ اسے گناہ ملے گا اور روز قیامت اس کے عذاب کو دگنا تگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل و خوار ہو کر کے، رسوا کر کے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو شرک کرنے والا، ناحق کسی کا قتل کرنے والا، زناکار. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں جس نے توبہ کر لیا، جس نے ان کاموں سے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا. اور خالی توبہ کافی نہیں، وہ آمنا اور ایمان لے آیا. اور ایمان اور شرک دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. ایمان کے اپوزٹ ہے کفر، ایمان کے خلاف ہے شرک.
جس نے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لیا شرک سے، یا جو قتل ہوا ہے یا جو زنا ہوا ہے، ایمان لیا وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ نیک عمل کرنے لگا. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کس میں بدل دے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا. جو زنا کیا تھا، جو شرک کیا تھا، جو قتل کیا تھا، اگر اس نے توبہ کر لیا، ایمان لے آیا اور نیک عمل کو بڑھا دیا، کرنے لگا، تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کس میں بدل دے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا، حسنات میں بدل دے گا. اولئک یبدل اللہ سیئات وکان اللہ غفورا رحیما. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو میرے بھائیوں، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں شرک کہا جاتا ہے عبادت کی کوئی قسم یا کسی طرح کی کوئی عبادت، کسی طرح کی کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کسی مخلوق کا نزدیکی بننے کے لیے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرنا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. یاد کریے، شرک کسے کہتے ہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو اور چاہے بڑی ہو. مثال کے طور پر سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ عبادت. اذان دینا کیا ہے؟ عبادت. کسی سے سلام کرنا عبادت ہے. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، ہٹا دینا کیا ہے؟ عبادت. کسی پریشان حال کی پریشانی میں کسی طرح کا کام آنا عبادت ہے. عبادت کی نہیں. یہ ان عبادتوں جو میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کیا جائے کس لیے کہ اللہ کا، اس عبادت کے ذریعے اللہ کے کسی مخلوق کے ہم قریب ہو جائے، کسی مخلوق کے ہم نزدیکی ہو جائے، کسی کی تعریف ہمیں مل جائے. لوگ مجھے کہنے لگے کہ یہ اچھا آدمی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک. اس کو شرک کہتے ہیں. اور آپ جان لیجئے شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں میرے بھائی صاحب. ایک قسم ہے بڑا شرک، جس کو عربی میں شرک اکبر کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے چھوٹا شرک، جس کو عربی میں شرک اصغر کہا جاتا ہے. تو شرک کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں. ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک اور بڑا شرک. بڑے شرک کا انجام جہنم ہے. اگر کسی آدمی نے بڑا شرک کیا ہے اور بنا توبہ کے مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم. بڑا شرک کسے کہتے ہیں؟ بڑا شرک کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر قربانی کرنا، نظر و نیاز دینا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب یہ قربانیاں یا نظر و نیاز یا نماز روزہ کیا جائے اللہ کے کسی فرشتے کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کے کسی نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کے کسی رسول کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کے کسی بزرگ نیک ولی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ شرک اکبر ہے. یہ کون سا شرک ہے؟ بڑا شرک ہے. چاہے اس پر اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا جائے، چاہے اس پر اللہ ہی کا نام کیوں نہ لیا جائے، کیونکہ اللہ کا دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے. آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کی، ساری دعائیں وہی پڑھی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ کس نیت سے پیارے حبیب کی قربت حاصل ہو جائے، جبریل کی قربت حاصل ہو جائے. یہ عبادت جبریل کے لیے ہے، یہ عبادت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہے، یا عیسیٰ روح اللہ کے لیے ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ بڑا شرک ہو گیا میرے بھائی.
اس حالت میں اگر کسی شخص کی موت آئی تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ جہنم بنا لیا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ ہر طرح کی پریشانیاں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر طرح کی برکتوں سے محروم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر طرح کی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والا کون ہے میرے بھائیو ساتھیوں؟ اللہ۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو ہماری ضرورت پوری کرے، ہماری بگڑی بنائے، ہماری پریشانیاں دور کر دے؟ ہے کوئی؟ اگر ہو میرے بھائیو ساتھیوں تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کا ایڈریس اور پتہ بتا دو تاکہ ہم لوگ بتا کر کے اس کو کسی طرح منع کر کے اپنی پریشانیاں، اللہ جب چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ اس وقت اس کی پریشانی دور کرتا ہے، ایسے ہی نہیں ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے، ساحسی رسولوں میں سے ہیں، وہ بھی پریشانیاں دور کرنے کی طاقت رکھتے، وہ بھی پریشانیاں دور کرتے ہیں، وہ بھی برکتیں اتارتے ہیں، وہ بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں، وہ بھی دنیا کے چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مختار ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بڑا شرک کیا۔ اس حالت میں مرنے والا ہمیشہ، اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفار مکہ کے بارے میں، وہ بھی ان کے زمانے میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کے قبروں کا طواف کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، اپنی کھیتی کی آدھی پیداوار ان کے لیے رکھتے تھے، ہے نا؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ کفار مکہ، مکہ کے کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ جب اس سے پوچھا جاتا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ اپنے زمانے کے بزرگوں کی قبروں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مردے ہیں، یہ تو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، اور مرنے کے بعد بھی کس کی مہربانی کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی محتاج۔ تو کہتے تھے میں یہ بات کو جانتا ہوں بھائی، میں جانتا ہوں یہ انسان تھے، میں جانتا ہوں یہ مخلوق تھے، لیکن ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا بنیں گے؟ سفارشی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے روز قیامت سفارشی بنیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان سے جنگ کیا کہ نہیں جنگ کیا؟ اب اگر وہی چیز ہمارے اندر پائی جائے کہ ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں اولیاء صالحین کی یا نبیوں کی، اس لیے کہ قیامت کے دن میرے لیے سفارش کریں گے، تو ہمارا عقیدہ وہی ہوا جو کفار مکہ کا عقیدہ ہوا۔ تو یہ ہوا شرک اکبر میرے بھائی صاحب۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اس سے توحید میں نقص اور کمی آتی ہے، اور یہ بڑے شرک تک پہنچانے کے لیے ایک چور دروازہ ہے، بڑے شرک تک پہنچانے کے لیے ایک چور دروازہ ہے۔ تو شرک اکبر پر اگر کوئی شخص مرا، اس سے توبہ نہیں کیا، تو بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے اختیار میں کسی طرح کا شرک کرنا، چاہے دل میں نیت اور شرک کرنے کی یا الفاظ کے ذریعے شرک کیا جائے، تو یہ سب ہلاکت و بربادی کا سامان۔
الفاظ کے ذریعے شرک کرنے کی مثال سنو، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا. قسم کس کی کھانی چاہیے؟ اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ قسم سب سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اور سب سے اہم اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے اور یہ الفاظ میں شرک ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو یا تو اس نے کفر کیا اور یا تو اس نے شرک کیا. جیسے مثال کے طور پر ہم قسم کھائیں کعبہ کی قسم. کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ایک نرالی شان اور بڑی عظمت ہے، لیکن مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے کہ نہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نرالی شان ہے، ان کے شان کو کوئی تیری بیان کرے تو نہیں ختم ہو سکتا ہے، ویسے ہی نہیں. لیکن کوئی نبی کی قسم کھائے، کوئی موسیٰ کی قسم کھائے، کوئی عیسیٰ کی قسم کھائے کہ غیر اللہ کے علاوہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. نیتوں میں شرک، نیتوں میں شرک، نیتوں میں شرک کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ 1 ریال صدقہ کر رہے تھے، آپ میں سے کوئی 1 ریال صدقہ کر رہا تھا، آتے ہوئے دیکھا کہ معظم خان صاحب آ رہے ہیں. میں انہیں کو زیادہ یاد کرتا ہوں تقریر میں، یہ ہمارے معظم بھائی. اب صدقہ کرنے والے کے دل میں یہ بات آ گئی یار 1 ریال کے بجائے 2 دے دو، تاکہ موسم بھائی دل میں آ گیا، تاکہ موسم بھائی سمجھے یہ بہت ہی دین داتا، بہت ہی دان پن کرنے والا، بہت ہی صدقہ کو کرنا. تو نیت میں شرک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس صدقہ جو آپ 1 ریال 50 اللہ 2 ریال کر رہے ہیں، آپ کی نیت میں کیا ہونا چاہے؟ اس سے ہمیں اللہ کی قربت مل جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے. اب جب ہماری نیت بدل گئی کہ معظم صاحب ہماری تعریف کرے، عزت کرے، تو معظم صاحب کو اس صدقہ جیسی اہل عبادت میں شریک و ساجدار کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کہف میں فرمایا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ کہف وہ سورہ ہے جسے ہر جمعہ کو تلاوت کرنی چاہیے، ہر جمعہ کو تلاوت ہے. اور اگر کوئی شخص ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کا اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا کہ ترجمہ دیکھ یا کریے سورہ کہف آیت نمبر 110 فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خیر کی امید کر کے، بھلائی کی امید کر کے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. کیا کرے بھائی جان؟ نیک عمل. کیا کرے؟ نیک عمل. جو شخص اللہ تعالیٰ سے راضی خوشی ہو کر کے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خیر سے امید کر کے، تو نیک عمل کرے. اور جس عمل میں شرک پایا جائے گا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے. برا نہ لگے کسی کو، میرے بھائی معاف کریں گے ہمیں. جس عمل میں شرک پایا گیا وہ سب سے گندا عمل ہوگا، وہ نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا نیک عمل ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجدار نہ کرے. یہاں ایک چیز اور سنیے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا اپنے اللہ کی عبادت میں، رب کی عبادت میں کہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اے میرا بندہ، تیرا رب میں ہوں، پیدا میں نے تجھ کو کیا، روزی تجھ کو میں دیتا ہوں، آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا. اپنی زندگی میں جس حالت میں تو ہے، ساری حالتوں میں میری دی ہوئی نعمت، میری پیدا کی ہوئی نعمت، میری بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اللہ. تو اپنے رب کی عبادت میں اپنے جیسے کسی مخلوق کو شریک و ساجدار
نہ کر۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ یہ بات 3 بار اللہ کے رسول نے ذکر کیا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم، کیوں نہیں آپ ہمیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتا؟ اللہ کے رسول اکرم الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ خود سمجھ لیں اور سارے مسلمانوں تک اپنے رب کا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس شخص نے شرک اکبر کیا، شرک کیا اور بنا توبہ کے وہ مر گیا تو وہ اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جہنم، جہنم کے علاوہ کہیں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جہنم گندی جگہ ہے، اور گندی چیزیں کہاں ڈالتے ہو میرے بھائیوں؟ گندی چیزیں کہاں ڈالتے ہو؟ گندی جگہ پر ڈالتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ کب میرے بھائی ذرا سمجھیے گا، مرنے کے بعد دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا یا کچھ کیا، بڑا سے بڑا گناہ کیا، سچی توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے معاف، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس کے لیے اللہ دوسرا گناہ چاہے گا کیا کرے گا؟ روز قیامت معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تو شرک لے کر کے آیا بنا توبہ کے آیا تو میں معاف کرنے والا نہیں، سن لے کان کھول کر کے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی تہمت باندھی، بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر آتا ہے۔ اور شرک یہ اللہ پر تہمت ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ شرک اللہ پر تہمت ہے کہ نہیں؟ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر اولاد دینے والا کون ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ ہے کوئی اولاد دینے والا بھائی؟ ہے کوئی نہیں نا۔ میں مخصوص چیزوں کی مثال ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ فلاں نبی کی تعریف کرو، ان کے قبر پہ جاتی ہے کرو یا ان کے ذریعے مانگو تو اولاد وہ نبی ہمیں دے دیں گے، یا وہ نبی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اولاد دلا دیں گے، یہ ہم نے اللہ پر تہمت بازی نہیں مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں چاہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باز کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم کسی مخلوق کے اندر یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دینے والا ہے یا ہمیں زبردستی اولاد سے اللہ سے اولاد دلانے والا ہے تو ہم نے اللہ پر تہمت باندھی میرے بھائیو۔ اللہ نے ان چیزوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ جنت کو حرام کر دیا۔ تو کہاں ڈالے گا؟ ومأواه النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا خوابگاہ، بستر، پناہ گاہ، سونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، چلنے کی جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ وما للظالمین من انصار، روز قیامت، روز قیامت ظالموں کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا میرے بھائیو ساتھیو۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہو بحیثیت مسلمان، چاہے جس جماعت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، چاہے جس گروہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں،
مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو مشرک اور کافر یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں ظالم ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو بھی کفر لے کے جائے گا رب کے حملہ توبہ کے، جو بھی شرک لے کر کے جائے گا وہ سب سے بڑا ظالم ٹھہرے گا، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اس سب سے بڑے ہلاکت کے سامان، بربادی کے سامان سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، اور ایسی آیتوں کو اکٹھا کریں، ایسی حدیثوں کو اکٹھا کریں جس میں مثال کے ساتھ شرک اور شرک کی کہانی بیان کی گئی۔ میرے بھائیوں وقت نہیں بنا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو شرک یہ سب سے پہلا سامان ہے ہلاکت و بربادی کا۔ دوسرا سامان ہلاکت و بربادی کا جس کا تعلق شرک ہی سے ہے وہ ہے جادو۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا ہے؟ بربادی، برباد کرنے والا دوسرا عمل کیا ہے؟ جادو۔ خلاصہ سمجھیے، جادو یہ حرام ہے۔ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادوگروں سے معاملہ کرنا، جادوگروں کے پاس جانا، جادوگروں کی کہی ہوئی بات کو سچ ماننا، تصدیق کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ نہ جادو کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچانا جائز، اور نہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا جائز، اور نہ ہی جادو کو توڑنے کے لیے جادو استعمال کرنا چاہیے۔ جادو کے ذریعے جادو کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی جانے رکھیے گا، عقیدے کا مسئلہ ہے، جادو کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے، سچائی ہے، جادو میں اثر ہے، اور اس کی دلیل آپ کو یاد ہوگی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ کیا ترجمہ دیکھ لیجیے، ومن شر النفاثات فی العقد، جو گروہوں میں پھونکتے ہیں جادوگر، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو قرآن سے جادو کا ثبوت ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے جادو کی حقیقت ہے، آپ اس بات کو جانے رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو زریق، اس قبیلہ بنو زریق کا ایک آدمی جس کا نام تھا لبید بن اعصم، کیا نام تھا؟ لبید بن اعصم۔ قبیلہ بنو زریق کا ایک آدمی لبید بن اعصم نے اللہ کے رسول کے بالوں میں جادو کیا تھا۔ اللہ کے رسول کے بالوں میں کیا کیا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، معاشرہ بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس جبریل آئے، دو فرشتے آئے، ایک سر کے پاس بیٹھا، ایک پیر کے پاس بیٹھا، اور پھر اللہ کے رسول کو بتلایا گیا آپ کے بالوں میں جادو کیا گیا ہے، اور یہ جادو جو ہے فلاں کنویں میں قبیلہ کیا نام ہے زربان کے ایک کنویں میں جادو کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول پڑھتے رہے دعا، پھر اللہ کے رسول کو شفا مل گئی۔ تو اللہ کے رسول پر بھی لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ تو جادو کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ یعنی سے ایک مسئلہ اور جان لیجیے، خود ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو نفع پہنچانے یا اپنی ذات کو نقصان سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ بولو بھائی، اگر رکھتے تو اللہ کے رسول کو جادو کیسے ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول خود اپنی ذات کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری بات ایک اور سمجھیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، لیکن وہ نبی اور رسول تھے، بس نہیں، کیونکہ نوری مخلوق پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو جادو کی حقیقت ہے، اور جادوگر سے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی جان لیجیے، ایک کتاب ہے میرے بھائیوں، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب کی تو میں وصیت کرتا ہوں پڑھیے، کتاب التوحید شیخ صالح فوزان کی اردو میں بھی ہے اور دوسرے لوگوں کی ہے۔
ایک کتاب ہے جادو ٹونا اور علاج. کیا نام ہے کتاب کا؟ جادو ٹونا اور علاج. اس کا دو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، ایک محمد عالم صاحب کشمیری نے کیا ہے اور ایک دارالداعی سے چھپا ہے. 6 ریال یا 4 ریال میں بکتی ہے کتاب. میرے بھائی اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو شرک کی حقیقت سمجھ آئے گی اور آپ جان جائیں گے کہ جادوگر مشرک ہوتا ہے. جادوگر کیا ہوتا ہے؟ بنا شرک کیے ہوئے، بنا کفر کیے ہوئے جادوگر کی مدد شیطان کر ہی نہیں سکتا ہے. بنا کفر کیے ہوئے، بنا شرک کیے ہوئے جادوگر کی مدد شیطان کر ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ اگر کسی آدمی کو دیکھیے ایسے سیدھے اٹھا ہوا میں اڑنے لگا تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کرامت. وہ جادوگر ہے. کسی آدمی کو دیکھیے کہ آگ میں کود گیا ہے، چل نہیں رہا ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کرامت. وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جادوگر کی پہچان کی مطلب مختصر طور پر آپ کسی غائب، آپ کی چیز کوئی چوری ہو گئی، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی جس کو آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو شک و شبہ ہو گیا کہ جو ہے جن ہے، بھوت ہے، پریت ہے، آپ گئے کسی کے پاس. اگر اس نے آپ سے مانگا ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کا نام بتلاؤ، اپنی امی کا نام بتلاؤ، اپنے دادا کا نام بتلاؤ، یا فلاں کا کپڑا لے آؤ یا فلاں کا بال لے آؤ، آپ اس سے کیا سمجھو گے؟ جادوگر. یہ جادوگر کی پہلی پہچان ہے. جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے میں غیب جانتا ہوں، غیب کی چیزیں بتاتا ہے. اور غیب جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. ہاں بھائی جان، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی غیب جاننے والا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کو غیب کی باتیں بتلائی ہے تو امت کو آگاہ کرے. جیسے جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ ہم سب کے لیے غیب ہے نا، لیکن اللہ کے رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے ایک حدیث شریف کے اندر، من اتا عرافا، جو شخص غیب کے دعوے دار کے پاس آیا، جو شخص اس آدمی کے پاس آیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں اندیکھ جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا. اور یہ ہمارے ہندوستان میں بہت رائج ہے. پاکستان تو میں گیا نہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. کوئی سامان آپ کا غائب ہو گیا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنو، فلاں صاحب ہے، وہ نام نکالتے ہیں، وہ نام بتا دیں گے. یہ بات رائج کی نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کے پاس گئے جو آپ کی چوری کی ہوئی سامان کا پتہ بتا دے، گویا آپ نے اس کو غیب جاننے والا مانا. کسی کو عراب کہا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے عربی میں عراب. تو اگر کوئی شخص غیب کے دعوے دار کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی. کس کی؟ جو جادوگر کے پاس خالی گیا کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا من اتا حائطا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اپنی حیض والی بیوی سے ہم استری کا اس کو حلال سمجھا، عیسی علیہ السلام کا آپ نے کیا اس کو حلال سمجھا، یا کسی نجومی پنڈوا رملی غیب کی خبر دینے والے کے پاس آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی اس کا انکار کیا. اور نبی پر اتاری گئی شریعت کا انکار کرنے والا مسلمان بچے گا کہ کافر؟ تو جادوگر کیا ہے؟ کافر ہے میرے بھائیوں ساتھ. اور اسے قتل کرنے کی یہ ہے جادوگر، کیونکہ اس کے اندر جادوگر
فتنہ پرور ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ پرور کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑے فتنے کی چیز شرک ہے، اور شرک سے جو بھی ملے جلے اعمال ہے وہ سب سے بڑے فتنے ہیں۔ میاں بیوی کا درمیان جدائی پیدا کر دیتے کہ نہیں کر دیتے ہیں؟ جادوگر، جادو میں تو اتنا اثر ہے کہ کسی کی خوبصورت لڑکی ہو اور اگر کوئی جادو کر دے اور منگیتر دیکھنے آئے تو ان کی نگاہ میں بدصورت لگے گی۔ تو کتاب میرے بھائی جادو ٹونا اور علاج خریدیے، پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو جادو یہ دوسرا سبب ہے بربادی کا۔ تیسرا سبب جو اللہ کے رسول نے ہلاکت و بربادی کا بتایا ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا، ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا، غیر کا ضرورت کی وجہ سے ناحق کسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کیا ہے؟ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال کیا ہے؟ محفوظ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور اگر کوئی مظلوم بن کے قتل کیا گیا تو اس کے ورثہ کو میں نے سلطان بنا دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، جان بوجھ کر کسی مومن کو عمدن قصدن قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تیسری دھمکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی دھمکی تھی؟ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم۔ اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب دیا۔ یہ مسئلہ، اس لیے مسلمان کی جان و مال کی ایک وقار ہے میرے بھائیوں، بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں مال کی بھی حفاظت کی اہمیت ہے اور جان کی بھی بڑی زبردست حفاظت ہے۔ اب یہاں جو اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، وہ چاہے جتنا نماز روزہ کرے کیا وہ ہمیشہ میں جہنم۔ اگر کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا وہ حلال سمجھتا تھا، قتل کرنا کیا ہے؟ حلال، وہ حلال سمجھتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا وہ کیا جائز سمجھتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہاں رہے گا؟ ہمیشہ میں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، غصے میں آتے یا ٹیش میں آتے یا کسی وجہ سے اس نے قتل کرا، وہ جان بوجھ کر قتل کرا، لیکن اس قتل کو وہ کیا سمجھتا تھا؟ حرام سمجھتا، تب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن وہ زیادہ دیر تک جہنم میں رہے گا۔ وہ کہاں رہے گا؟ کیونکہ شرک اور کفر کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کی سزا ہمیشہ ہمیں جہنم نہیں ہے۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں جنت میں ضرور ڈالے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر ایک آدمی اپنے لیے قتل کو پسند کرے گا۔ ہمارا آپ کا چاہے جتنا لفڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لیکن ہم پسند کریں گے ہمیں آگے قتل کر دیں سے دوسرے آدمی۔ اور ایک آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جس نے قتل نہیں کر پورے انسانوں کو باقی رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے سماج میں بات رائج ہے کہ پہلی بات تو ڈاکٹروں کی غلطی ہے، بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لنگڑا ہے کہ لنگڑا پیٹ میں ہے نا، ڈاکٹروں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہماری بیوی حمل سے ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، لنگڑا ہے یا لنگڑا، نہیں پوچھنا چاہیے۔ اب ایسے نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، کیا ہے؟ نعمت،
بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر پتہ پائیں گے لڑکی ہے تو روح پھونکنے کے بعد 3 مہینے کے بعد روح پھونک جاتی کہ نہیں پھونک جاتی؟ بچہ جو حمل ہوتا ہے تو 3 مہینے کے بعد روح پھونک جاتی. اب روح پھونکنے کے بعد اس کو اگر کسی نے ثابت کروایا گروایا تو قتل کیا کہ نہیں قتل کیا؟ چلو لڑکا دونوں آنکھ کا اندھا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ دونوں آنکھ کا اندھا ہے، پھر بھی اس کا جرمانہ جائز ہو جائے گا، ثابت کرنا جائز ہو جائے گا، مسلمان کا قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے، زندہ بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ آر کی وجہ سے دفن کر کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی اس طرح کا عمل ثابت کروانا بھی قتل ہی ہے. لہذا کتنا بھی بڑا معاملہ ہو جائے میرے بھائی کو، نیچا ہو جاؤ جھک جاؤ، لیکن آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہے. کسی مسلمان کا قتل کب جائز ہے؟ جب وہ مرتد ہو جائے، جب وہ کیا ہو جائے؟ دین اسلام کو چھوڑ دے، یا جب وہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے تو بدلے کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا، ہاتھ میں وہ قتل کرے گا، حد جاری کی جائے گی، قصاص جس کو کہا جاتا ہے. یا پھر کب قتل کرنا جائز ہے؟ مرتد ہو جائے تو، یا شادی شدہ زناکار شادی شدہ زنا کر لے تو اس کے اوپر رجم سنسار اس کو کیا جائے گا. اور یہ کون لاگو کرے گا؟ حاکم وقت. اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی فساد برپا کرتا ہے یا ایسی چیزوں کو مسلم سماج میں رائج کرتا ہے جس سے فساد برپا ہوگا تو ایسے آدمی کا بھی قتل اسلام کی روح سے جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ زمین میں فساد بچا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے ہیروئن اور چرس بیچتا ہے، اس سے سماج میں سدھار پیدا ہوگی کہ بربادی؟ ایسے آدمی کا بھی قتل جائے. تو ناحق اس مسلمان کا قتل کرنا میرے بھائیوں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کو اور آپ کو منع کیا. چوتھا بڑا گناہ جو برباد کرنے والا گناہ ہے میرے بھائیوں، اور جو آج افسوس کے ساتھ مسلم سماج کے اندر رائج ہے، جبکہ اس کو مسلمان بھی ناپسند کرتا ہے، ہر سلیم فطر انسان ناپسند کرتا ہے، اور وہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اگر آج آپ لوگ اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ چاہنے کے بعد میں چھوڑ دوں گا تو بیان کرو والا وقت ضائع کرنے سے نہ پڑے گا. بولو، جو گناہ برباد کر دینے والا گناہ ہے، چوتھا گناہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ ان ساری چیزوں سے توبہ کرو گے جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے سود. وہ کیا ہے؟ سود. سود جانتے نہیں ہو؟ انٹرسٹ کس کو کہتے ہو بھائی؟ سود. چاہے اس کو فائدہ کا نام دو، چاہے انٹرسٹ کا نام دو، چاہے بیاج کا نام دو، اور کسی زبان میں سود. یہ سود سماج کو غربت کی طرف لے جانے والا جرم ہے، سماج کے اندر نفرت پیدا کرنے والا جرم، سماج کے اندر امیروں کو بڑھانا اور غریبوں کو چوسنے والا جرم ہے. اور انسان ایسے سماج میں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مہربانی اٹھ جاتی ہے جس سماج کے اندر سود رائج ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہو اسلام اللہ کا چنا ہوا دین ہے کہ نہیں؟ سود پہلے حلال تھا، حلال بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں حرام کیا. کیوں حرام کیا؟ اگر اس کے اندر ذرہ برابر انسانوں کے لیے، انسانی سماج کے لیے فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حرام کرتا. بولو، تو یہ سود ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سود کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلے میں حرام کیا. پہلے سود کا گناہ بتلایا، اس کے بعد دوسرے اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی 1 کا 10 نہ لو، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا،
دگنا چگنا چگنا بڑھا کر کے سود تم لوگ نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنیے میرے بھائی سود کے بارے میں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف جو ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی پھٹکار، لعنت مطلب کیا؟ غضب، پھٹکار، اللہ کی لعنت ہو اس پر سود کھانے والے پر، جو سود کو لے کر کے کھاتا ہے، پہنتا ہے، پیتا ہے، وہ موکل ہو، اور سود کھلانے والے پر، کھاتا نہیں ہے، دوسروں کو سود میں پیسہ دیتا ہے، وشاہدیہ، اور سودی کاروبار میں گواہ بننے والوں پر، اس پر لعنت ہو، کھانے والے پر، سودی کاروبار کرنے والے پر، سودی کاروبار کرانے والے پر، اور اس پر گواہ بننے والے پر، وکاتبہ، اور سودی معاملات کو لکھنے پڑھنے والے پر۔ بھائی جو کھا رہا وہ تو کچھ فائدہ اٹھا رہا، جو کھلا رہا وہ نفع لے رہا ہے، جو گواہ بن رہا اس کا کیا گناہ ہے، جو لکھ پڑھ رہا اس کا کیا گناہ، کوئی فائدہ اس کو ہو رہا ہے؟ لیکن دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت دی، چاروں پر۔ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر دو چیز اتر گئی، پھیل گئی، رائج ہو گئی، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر دیا، یعنی وہ ڈیلی کہتے ہیں اللہ کو عذاب بھیج، اتار آگ سے، برسا آگ۔ وہ دونوں چیزیں کون ہیں؟ سود اور زنا، سود اور زنا۔ جب سماج کے اندر سودی معاملات بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بارش جو برکت کا سامان ہے رک جائے گی۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، یہ سود کی وعید ہے۔ اور سنیے، سودی کاروبار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں۔ لا یقومون، وہ قیامت کے دن اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے کچوٹا مار دیا ہے، اس کے کچوٹے کی تکلیف سے لٹپٹاتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے اٹھیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی جس سے تجارت حلال ہے اس سے سود بھی کم تجارت ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، ابو میں جاؤ کھانے کی روکو تو کہتے ہیں تجارت، بقالہ کھولنا جائز ہے مولانا کی نہیں جائز ہے بھائی، تو یہ بھی تو ایک تجارت ہے۔ کھانے کی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سود کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اے انسان تو اپنے عقل کے ذریعہ نہیں جان پائے گا کہ کس میں خیر ہے اور کس میں برائی ہے، جان پائے گا کوئی؟ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے۔ اللہ نے تجارت کے اندر خیر جانا، اس نے تجارت کو کیا کیا؟ جائز قرار دیا، اس کے لیے شرط رکھی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے سود کے اندر فائدہ در فائدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ اور اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان کا معنی ہے رب
مسلمان کا کیا مانا بھائی؟ اپنے من کی ماننے والا، اپنے بیوی کے ماننے والا، اپنے سماج کی ماننے والا، اپنے کفیل کی ماننے والا. ہاں سماج، کفیل، بیوی اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی نہیں ہے تو مانی چاہیے کہ بولا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے میرے بھائی ساتھیوں. بلکہ میرے بھائی ساتھیوں طبرانی کی روایت ہے سود کا ہلکا گناہ یہ ہے، سود کا ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. کیا کرے؟ اپنے ماں سے زنا کرے. میرے بھائی ساتھیوں یہ سود کا ہلکا گناہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں قرآن مجید کا بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس سود کا حکم آ گیا اس کے باوجود وہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو نردوش نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کیا کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اب سوچو یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے. وہ سودی کاروبار کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہے یا لڑنا چاہتا ہے. کوئی مسلمان اللہ سے لڑنے کے لیے تیاری کو کہیں سوچے گا بھی نہیں، ہے نا کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ سود بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جس سماج کے اندر سود آ گیا اس سے برکت اٹھ گئی، محبت اٹھ گئی، عداوت اٹھ گئی. ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات اتارا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صدقات و خیرات اتارا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ قرض دینا جائز قرار دیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کیا سود کے ذریعے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر بھائیو ساتھیوں پانچواں گناہ جو ہیرا کو برباد کر دینے والا گناہ ہے وہ ہے یتیموں کا مال کھانا. یتیموں کا ناحق مال کھانا. یتیم کہتے کسے؟ بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا باپ مر جائے تو یتیم ہو گیا انسانوں میں، کیونکہ باپ ہی ان کی پرورش کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، باقی نہیں لاتے توفیق سے. تو انسانوں میں یتیم کو مانا جائے گا اناج بالغ ہونے سے پہلے جس لڑکی اور لڑکے کا باپ مر جائے. اور جانوروں میں بتاؤ، جانوروں میں یتیم کس کو مانا جائے گا؟ جس کی ماں مر جائے، کیونکہ جانوروں کو کون دودھ پلاتا ہے؟ ماں ہی نا. ماں مر گئی تو بچہ کیا ہوگا؟ برباد ہو گئی نہیں، ہے نا کہ نہیں؟ تو یتیم کا مال کھانا یہ ہلاک کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے پانچواں سبب ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ہم میں سے کوئی اگر یقین کر لے کہ اب روح نکلنے والی ہے، ہم میں سے کوئی ابھی یقین کر لے، مرنے والا جس وقت مرتا ہوگا یقین کر لے کہ ابھی روح نکلنے والی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہو، اس کو کتنی تکلیف ہوگی اپنے چھوٹے بچوں پر، کتنا وہ فکر مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی اگر کسی بچے یا بچی کا باپ مر گیا ہے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ احسان کرنے کے بجائے اس کے مالک کو حرام کر دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا یہ کہاں پایا جاتا؟ جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے گاؤں بستیوں میں دیکھو کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے جن کی جائیداد اس کے چچا نے ہڑپ کر دیا ہے. ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ بھائی نے ہڑپ کر دیا اپنے بھائی کی جائیداد، جبکہ اس کے دو یتیم بچے ہیں، 3 یتیم بچے ہیں، 4 یتیم بچے ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ تو یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ. والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے،
یتیم کی پرورش کرنے والے. پرورش کہا جائے گا اس وقت جب اے سے لے کے زد تک اس کا پورا خاتمہ کیا جائے. یتیم کی کفالت اور پرورش اس کو کہتے ہیں کہ الف سے لے کر کے یا تک سارا خرچہ اس کا برداشت کر لیا جائے تو یہ ہوگا یتیم کی کفالت اور پرورش. لیکن کچھ خرچہ اس کا برداشت کیا گیا تو یہ یتیم کی مدد ہوئی. کفالت سمجھا میرے کیونکہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں بڑی زبردست حدیث ہے. یتیم کی پرورش کسے کہتے ہیں کہ الف سے لے کے یہ تک پڑھائی لکھائی دوا علاج کھانا پینا جتنی بھی اسے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اس موقع پر اس ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا یتیم کا پرورش کرنے والا ہے کفالت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کافل الیتیم لہو و لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والوسطی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا چاہے یتیم یہ اس کا ہو یا کسی غیر کا ہو, چاہے یتیم اس کا ہو یا کسی اس کا مطلب اس کے بھائی کا قریب کا ہو یا کسی دوسری جگہ کا ہو, بس یتیم ہو. یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے دونوں انگلیاں. مالک بیان کرتے ہیں راوی حدیث کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے رہوں گا. تو اللہ کے رسول نے اپنی ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا, یعنی جتنا ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ ہے نا کتنی دوری 1 کلومیٹر اتنی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا میرے بھائی ساتھیوں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں, جو لوگ زیادتی کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا انگار بھرتے ہیں, جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس سے پتا چلا کہ انصاف کے ساتھ یتیم کا مال کھایا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کا انتقال, اس نے 3-4 بار بچے چھوڑے یتیم اور اس نے دولت بھی چھوڑی. آپ اس دولت کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, یتیم بچوں کے مال کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, ان یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. تو آپ کو جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی اتنی آپ کا یہ ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ بدلے میں کھا رہے ہیں. کس میں کھا رہے ہیں؟ آپ بدلے میں کھا رہے ہیں. لیکن اگر ناحق ہم کھا رہے ہیں تو جہنم کی آگ بھر رہے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. اور اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا خیال رکھنے کا بڑا حکم دیا ہے. 6واں گناہ جو بربادی کا سامان ہے, میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ لینا. اسلام کی سربلندی کے لیے, اس کے لیے وطن کے لیے نہیں, ذات کے لیے نہیں, قوم کے لیے نہیں. آج جنگیں بہت طرح سے ہیں, اللہ حفاظت کرے بنگلہ دیش کی اور وہاں کے مسلمانوں کی. اس وقت وہاں جنگ جاری ہے کسی ایک اسٹیٹ کے لیے. یہ جہاد نہیں ہے. کشمیر میں جو جنگ جاری ہے یہ وطن کے لیے ہے میرے بھائی کو. ہمارا کشمیر ہمیں دے دو, یا ہمارا کشمیر ہمارے ہندوستان کو دے دو, یا ہمارا کشمیر ہمارے پاکستان کو دے دو. اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اسلام کی سبب وطن کے لیے نہیں, قوم کے لیے نہیں, قومیت کے لیے نہیں, اسلام کے لیے جب جنگ کی جا رہی ہو ایسی صورت اگر آپ میدان جہاد میں ہیں تو وہاں پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگ سکتے. اللہ کی یعنی پیٹ پھیرنا بھی جائز نہیں, اللہ کی غیر مسلموں کو چکما دینا مقصد ہو. ادھر پھیر کر کے ان کو پتا چلے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. تو یہ بڑے گناہوں میں سے میرے بھائی ساتھیوں یہ ہے. 7واں بربادی کا سامان جو آخری ہے, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, جو ہلاکت و بربادی کا سامان ہے, جو جس کا اندر یہ چیز پائی جائے گی وہ برباد ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ محفوظ.
میرے بھائیوں میں نے بتایا اسلام میں جان کی بڑی قدر ہے، اسی لیے نہ قدر مالنا، اسلام میں مال کی بڑی قدر ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کا قتل کیا جائے تو شہید مانا جائے گا۔ اسلام میں عزت کی بڑی قدر ہے، کس چیز کی؟ عزت۔ اگر کوئی شخص اپنی عزت کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو شہید ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ایک عورت اس کی عزت پر کوئی حملہ کرنا چاہتا تو اپنی عزت بچانے کے لیے سامنے والے کو دھکے دیتی مارتی، حالت وہ قتل کر دی گئی، وہ کیا رتبہ پائی کہ جب مومنات کو شہادت۔ عزت کی بڑی قدر ہے اسلام میں بھی اور سماج میں بھی، انسانوں میں۔ اس لیے میرے بھائیوں ساتھیوں، نہ اپنی عزت بیچو اور نہ کسی کی عزت پر حملہ کرو۔ ہمیشہ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بڑے گناہوں میں سے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، برباد کر دینے والا گناہ پاک دامن مسلمان اور مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بڑے گناہ۔ کس عورت پر زنا کی تہمت لگانا؟ پاک دامن مسلمان مومن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ فاحشہ، یہ بدکار۔ میرے بھائیو ساتھیو، اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان عورت پر بدکاری کی تہمت لگائی اور گواہ نہیں لا پایا تو اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا لگائے جائیں گے؟ کوڑے لگائے۔ دیکھو واللہ میرے بھائیو ساتھیو، اسلام وہ نعمت ہے کہ اگر سارے مسلمان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگے اور عام کرنے لگے، سارے کے سارے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ان ساری چیزوں سے روکا ہے جس سے کسی ایک آدمی کا نقصان ہو یا سماج کا نقصان ہو یا زمین پر شر و فساد برپا ہو۔ انہی چیزوں میں سے ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سنو آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ ایک بات اور بتاؤں، کل تو آپ لوگ اپنے اپنی ماؤں یا بہنوں یا بیویوں کے پاس انڈیا پاکستان فون کرو گے نا انشاءاللہ، کرتے ہو برابر نا؟ اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے کہو سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ کون سا سورہ؟ سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھائیں۔ اس کے اندر عورتوں کے لیے بڑے اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں میرے بھائی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذين يرمون المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ لاپرواہ ہیں، جس کو بدکاری سے کوئی واسطہ ہی نہیں، غافل اور پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ کسی مسلمان مومنہ عورت پر جس کو زناکاری وغیرہ سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں، پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، اس پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کو اوپر کیا کی گئی ہے؟ لعنت برسے گی، برس رہی ہے، برسے لعنت کی گئی دنیا میں بھی آخرت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کے دن ان کے لیے عظیم، عظیم مانے جانتے ہو نا، بڑا بھینکر چنچل عذاب ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو پاک دامن عورتوں پر کسی شک و شبہے کی بنیاد پر کس چیز کی تہمت لگاتے ہیں؟ زناکاری، بدکاری۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے کرتوت پر گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن زبان گواہی دے گی
کہ اے فلاں تو نے فلاں کی بیٹی پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی اور تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور اس بدکاری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے 4 گواہ نہ لائیں فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ اس تہمت پر اگر گواہ نہ لگ سکے کہ فلاں نے بدکاری کیا، ہم نے 4 اور گواہ کیسا گواہ؟ 4 ایسے گواہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ کنویں میں رسی گر گئی، نہیں کہ گلی میں بات کر رہی تھی نا، نہیں کہ مسکرا کے موبائل سے بات کر رہی تھی نا، نہیں کہ ایک ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی۔ 4 چشمدید گواہ آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کنویں میں رسی گر گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتا رہا ہوں۔ تو اگر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کے اوپر کوڑے لگاؤ۔ دنیا میں لعنت ہوئی کہ نہیں؟ اور کوڑا نہیں کہ چپکے سے روح میں لے جا کر کے مار دو، ساتھ اعلان کر کے لوگوں کے سامنے منظر۔ اور یہ کون نافذ کرے گا؟ حاکم وقت نافذ کرے گا۔ تو جو لوگ کسی بدکار عورت پر کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے تو ان کے اوپر کتنا کوڑا لگایا جائے گا؟ 80 کوڑے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا، اور ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو۔ دوسری سزا تو جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی گواہی دوسری سزا۔ دنیا میں لعنت ہوگی نہیں، گواہی کی ضرورت ہے۔ اے فلاں، چلو گواہ قاضی کے پاس ہے، نہیں تیری گواہی نہیں قبول کی، کتنے نے فلاں اور پر کیا لگایا تھا؟ بدکاری کی تہمت لگایا تھا اور گواہ نہیں پیش کر پایا تھا، ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، دین سے باہر لوگ ہیں، ایسے کام کیے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ان لوگوں نے مول لے لیا۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، یہ کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ جس طرح چاہتا ہے ایک انسان کہ ہماری ماں پر، ہماری بہن پر، ہماری بیٹی پر، ہمارے کسی قریبی رشتہ دار پر کوئی بدکاری کی تہمت نہ لگائے۔ اس لیے ہمیں بھی کسی کے بارے میں یہ برا گمان یا یہ تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ تو یہ 7 چیزیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہلاکت و بربادی کا سامان، جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح بتایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہیں جو برباد کرنے والے ہیں، جن کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے، کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہ۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ کتاب الکبائر، اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہ، ظاہر سی بات ہے بڑے گناہ یہ ہلاک و برباد کر دینے والے گناہ ہیں میرے بھائیوں۔ ایسی چیزوں کا ہمیں علم رکھا جائے، اور جب سمجھ میں آ جائے، جان جائے یہ گناہ ناراضگی، اللہ کے ناراضگی، اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ ہیں، برباد کر دینے والے گناہ، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بہادر نہیں بننا چاہیے، گناہوں پر دلیہ پہلوان نہیں بننا چاہیے۔ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رک دے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، ہے بات نہیں؟ تو میرے بھائیوں نے میں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، ان کے آل اولاد، ان کے رشتےداروں کو اور سارے مسلمانوں کو بربادی سے بچا، اور ان سارے خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا نتیجہ یا رزق دنیا یا آخرت میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اچھی تعداد میں حصہ لیا۔ اب میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میرے بھائیوں تقریر کے درمیان کسی کے دل میں لگنے والی، تکلیف پہنچانے والی بات لگی ہوگی تو معاف کریں گے۔ میں نے جو بھی بات کہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا، میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن یہ اپیل ضرور کروں گا، یہ گزارش ضرور کروں گا
ہم ان جگہوں سے جڑا ہے، ان لوگوں سے جڑا ہے، ان کتابوں سے جڑا ہے، ان سیڑھیوں سے جڑا ہے جہاں سے ہمیں حق ملے، جہاں سے ہمیں روشنی ملے، جہاں وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھا ہے جو تنہائی میں آ کے میری کمی بتلائے کہ مولانا آپ کے اندر ایک کمی آپ اپنی اصلاح کریں۔ میرے بھائیوں، دین کو پکڑو، دین کو سیکھو، دین کو دوسروں تک پہنچاؤ اور دین دان بن کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو، اور یہ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ جب تک تو زندہ رکھ اپنے دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ میرے پاس انعام ہے، آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ میرے پاس کچھ سوال ہے میرے بھائی صاحب، اور سوال کر رہا ہوں، جو جانتے ہیں ان کے ہاتھ اٹھائیں گے، ہے نا؟ پہلا سوال یہ ہے نا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو حدیث ہم نے بیان کیا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں سے کس کتاب کی حدیث ہے؟ جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں آپ بولیے۔ ماشاء اللہ تبارک۔ آپ کے پاس موبائل ہے کہ سوا؟ سوا ہے۔ آئیے کس کتاب کے حدیث میں بتایا؟ صحیح بخاری بتایا نا؟ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہر گھر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہو، اور المالی کی زینت کے لیے نہیں، وہ سب بھائی خود پڑھنے کے لیے، بھابھی کو پڑھانے کے لیے۔ علم مل گیا آپ کو؟ دوسرا سوال ہے جس پر انٹر انعام ہے، ہاں، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے صحابی، ان کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آگے والے پیچھے والے آگے آ جائے ورنہ میں نام نہیں دے پاؤں گا بھائی۔ جو 70 میں آتے ہیں پروگراموں میں ان کو میں انعام نہیں دوں گا، لیکن ہاتھ اٹھائے۔ ہاں عبد الرحمان بولو۔ ہاں کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ ماشاء اللہ، نئے مسلم ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کارڈ لوگے کی طرف لوگے؟ کارڈ لوگے جو آپ کو ہو دوست، کیا دے دو؟ کوئی بھی دے دے۔ آپ کو میں کہانی دوں گا دستیاب سوا ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں جزاک اللہ۔ معاف کریں گے، میں نے اس کا اعلان کیا تھا لیکن ایک دو موبائل کارڈ، موبائل والے ہم یا لے لیں گے بعد میں، ٹرانسفر کر لیں گے یا بدل لیں گے یا بیچ لیں گے۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں میں نے بتلایا، سب سے اخیر میں کون چیز بتلایا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سب سے اخیر میں خبر کو عزت کا، ہاں ہاں ہاں، ہاں کسی پاک بے گناہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ آئیے یتیم کی پرورش کرنے والے کی مثال اللہ کے رسول نے دیا ہے، لیکن یتیم کی پرورش کہتے کسے؟ بولے بیٹا۔ یتیم کی پرورش اس سے شروع سے لے کے آخر تک جتنی اس کو ضرورت ہو۔ آپ کے پاس موبائل ہی ہے تو آئیے خوشبو لے جائیے۔ انعام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، بربادی کے سامان میں سے سب سے بڑا، جس کے لیے دنیا میں کوئی بلڈوزر نہیں سوائے توبہ کے، وہ کون سا؟ ہاں بولیے بولیے، پیچھے والے کھڑے ہوئے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو، آپ کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، سارے لوگوں کو شکریہ۔ یہ ہے موبائلی، لیکن آپ کسی سے بات کریں۔ اچھا دو کاروں کو چاہیے وہ تو نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ہے۔ میں آپ سے خاص سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گناہ سے روکا ہے جس پر لعنت کہا کہ فلاں ایسا کرنے والے فلاں ایسا کرنے والے فلاں، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کون سا گناہ جس کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ پر لعنت؟ اپنے پڑوسیوں کا میں خیال رکھتا ہوں بھائی، آپ سب کے لیے انعام ایک ہے، سب کے لیے انعام، سب کے لیے، اگر نیت سچی ہے کہنے والے سننے والے کی تو انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب، جو کتنا اللہ دے دے کوئی شمار نہیں۔ ابھی تو اور بچا نا، جو اور بچا، ماشاء اللہ۔ اب میں دیکھ کے آپ کی بھی سننا چاہتا ہوں، آپ کہاں کے ہیں؟ اعظم گڑھ کے ہیں؟ اللہ رحم کرے آپ کے لیے ایسا۔ چلو بنا سوال کے میں مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہوں گا کیونکہ مجھے سنٹر میں اختیار بنایا ہے، میں ان کو ویسے ہی نام دے رہا ہوں۔ بہت غور سے سن رہے ہیں، سب لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ اس مسجد کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ وہی ذمہ دار ہے۔ تو یہ خوشبو ہے، جب لوگ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے یا نماز پڑھنے سے پہلے آپ آئیے گا تو اس میں مار دیا، اسی مارنے کے تھوڑی خوشبو آ جائے گی۔ آخری سوال اور اس پر موبائلی انعام۔ سوال یہ ہے، آپ میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ ساتوں پر برباد کرنے والے گناہوں میں سے کوئی 5 گناہ بتا دے؟ ماشاء اللہ تبارک، آپ نے نام پاس کیا بھائی، سنٹر والوں کو نہیں جانا۔ موسم بھائی بتائیں گے، پچھلی بار آپ پائے تھے تیار، آپ کھاؤ، آپ بولو، چلو کھڑے ہو کے بولو یار۔ جادو، ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ بولو بولے ابھی ایک ساتھ بول۔ سود، ہاں ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت۔ اور آپ لوگوں میں سے کسی کا سوال، آپ لوگ 10 بجے تک کہتے ہیں ابھی 9:30 ہوا ہے، ہاں کسی کا کوئی سوال؟ ہاں بولیے، کھڑے ہو کے۔ بیمہ پالیسی بیمہ جو آپ لوگ کراتے ہیں، ہاں جائز سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ LIC جس کو آپ انشورنس کہتے ہیں یا تعمیر کہتے ہیں یا بیمہ کہتے ہیں، اسلام نے اور اسلام کے بڑے بڑے علماء کرام نے انشورنس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر وہ ہو تجارت یا کام جس میں دھوکے کا امکان ہو، دھوکے کا یا کسی ایک کے نقصان کا یقین ہو تو وہ حرام ہے۔ تو جیون بیمہ جس کو کہا جاتا ہے، زندگی کا انشورنس، یہ حرام ہے۔ موت جس وقت لکھی ہے اس وقت آئے، تو یہ حرام بالکل ناجائز ہے، سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب آگے سوال نہ کیجیے گا کہ تب یہاں کیوں ہے، ہم مسئلہ بتا رہے ہیں، یہ حرام ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو مجبور کرا کر کے انشورنس کروایا جاتا ہے اور وہ مجبور ہے اس پر، اور دل سے وہ اس چیز کو کیا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بری ہوگا۔ لیکن اس کی نیت بھی یہ ہو کہ اگر ہمارے لیے ذرہ برابر گنجائش ہوتی تو ہم نہیں کرواتے۔ اور کوئی سوال؟